بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حصوں کی تقسیم پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے ویڈیو میں ذوی الفروض کے حصوں کی تقسیم شروع کر دی تھی، کیسے کرتے ہیں یہ بات آپ کو بتلانی شروع کر دی تھی، اور شوہر اور بیوی کے حصے ہم نے دیکھے تھے، اور ماں اور باپ کے حصوں کی تقسیم آج دیکھنے والے ہیں، اور جد کے حصوں کی تقسیم بھی دیکھنے والے ہیں، اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں ماں کے ساتھ، ماں کے حصے کیسے تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ تیسرا ذوی الفروض ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے حالتیں جو ہے تین نکلتی ہیں۔ پہلی ہے سدس، بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی اگر موجود ہوں، یا بھائی بہنوں میں سے کوئی دو یا زیادہ موجود ہو، ہر جہت سے بھائی بہن، یعنی سگے بھی اور سونتیلے بھی، اور تو اس صورت میں پہلی صورت میں سدس ملے گا، اور اگر یہ سارے موجود نہ ہوں تو ثلث کل ملے گا۔ یہ سارے نہ ہوں، بیٹا بیٹی نہیں ہے، پوتا پوتی نہیں ہے، بھائی بہنوں میں سے بھی دو یا زیادہ نہیں ہیں، تو ثلث کل ملے گا۔ اب یہ آپ جب ہم ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح ثلث ماں باقیہ بھی ہے، اب اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے، مسئلے جب ہم دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی صورت یہ کہ سدس ملے گا۔ اب سدس 1/6 کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ بنانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتلایا تھا، لیکن ایک بار پھر یہاں پر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ مسئلہ جب ہم بناتے ہیں تو اس طرح میت لکھ کر اس کو لمبا کھینچ دیتے ہیں، اور یہاں پر اوپر کتنے میت کے مال کے کتنے حصے کیے جائیں گے وہ یہاں پر لکھا جاتا ہے۔ یہاں پر میت کا نام لکھا جاتا ہے، اور نیچے یہاں پر جو وارث زندہ ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو جو وارث زندہ ہوں گے ان میں سب سے پہلے ہم اگر شوہر یا بیوی کوئی بھی زندہ ہو تو پہلے اس کا نام لکھ دیں گے، اس کے بعد ذوی الفروض کا نام آئے گا، اس کے بعد پھر عصبات کا نام آئے گا۔ یہ سیکوینس فالو کرنا پڑے گا آپ کو، پہلے شوہر یا بیوی، اس کے بعد پھر ذوی الفروض، اس کے بعد پھر عصبات۔ تو یہاں پر مسئلہ دیکھتے ہیں۔ فاطمہ ہے مان لیے مرنے والی، اور اس کے وارثوں میں ماں ہے اور بیٹا ہے۔ اب ماں کو یہاں پر سدس ملے گا 1/6، یعنی مال کا چھٹا حصہ ملے گا، اور بیٹا عصبہ بنے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے آپ، بیٹا بیٹی پوتا پوتی بھائی بہنوں میں سے اگر کوئی ہو تو ہم نے کہا تھا کہ سدس ملے گا، تو یہاں پر صرف بیٹا موجود ہے، لہٰذا ماں کو سدس مل رہا ہے۔ اب چونکہ 1/6 یہاں پر ہمارے پاس ہے تو اسی کے ایک ہی حصہ ہے، اور وہ 1/6 ہے، تو 1/6 کے ہمنام عدد سے ہی ہم مسئلہ بنائیں گے، یعنی 6 سے ہم مسئلہ بنائیں گے۔ میت کے مال کے ہم 6 حصے کریں گے، اور اس کا سدس ماں کو ملے گا، یعنی ایک حصہ ماں کو مل جائے گا، اور باقی بیٹے کو دے دیں گے کیونکہ وہ عصبہ ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہوا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ شاکرہ ہے مرنے والی، ماں زندہ ہے اس کی، اور بیٹی زندہ ہے۔ اب یہاں پر پچھلے مسئلے میں بیٹا زندہ تھا، یہاں پر بیٹی زندہ ہے، تو پھر ماں کو وہی سدس ملے گا، اور چچا بھی زندہ ہے اور ماں کو سدس ملے گا، بیٹی کو نصف ملتا ہے بیٹی اگر اکیلی ہو تو، اور چچا عصبہ بنے گا۔ تو یہاں پر نصف ہے ہمارے پاس ایک حصہ، اور ایک حصہ سدس ہے، تو ہم یہاں پر مسئلہ 6 سے بنائیں گے۔ سدس کے ہمنام عدد سے مسئلہ بنا لیں گے، 6 میت کے مال کے 6 حصے کریں گے، ماں کو ایک حصہ دے دیں گے اس میں سے۔ سدس 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، اور 6 کا نصف 3 ہوتا ہے، اور بچا ہوا جو حصہ ہوگا وہ چچا کا ہوگا۔ 3 بیٹی کو دے دیے، ماں کو 1 دے دیا، 4 ہو گئے، تو 2 حصے بچ جائیں گے، وہ 2 حصے چچا کو دے دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ دیکھ لیتے ہیں کہ شاکرہ مرنے والی ہے، اس کی ماں زندہ ہے اور 2 حقیقی بہنیں زندہ ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے مسئلہ بتلایا تھا، بھائی بہنوں میں سے 2 یا زیادہ اگر ہوں گے تو سدس ملے گا۔ پھر چچا بھی زندہ ہے تو ماں کو سدس ملے گا، اور بیٹی کو ثلثان ملے گا۔ ثلثان یعنی 2 ثلث، 2/3، 2 تہائی، 2 تہائی کو ثلثان عربی میں کہتے ہیں۔ تو 2 بہنیں ہیں یہاں پہ، بیٹیاں نہیں بہنیں ہیں، تو بہنیں اگر ایک سے زیادہ ہوں گی
تو ان کو سلوسان ملے گا. تو یہاں پر بہنوں کو سلوسان ملے گا اور چچا اسبا بنے گا. تو اب یہاں پر دیکھیے حصے سلوسان ہیں اور سدس ہے. تو ہم مسئلہ چھوٹے عدد سے پھر سے بنا لیں گے. 6 سے ہم مسئلہ بنائیں گے. میت کے مال کے 6 حصے کریں گے اور 6 کا سدس ماں کو دے دیں گے. 1 ہوتا ہے اور حقیقی بہنیں 2 ہیں, ان کو سلوسان مل رہا ہے. تو 2/3 6 کا 2/3 4 ہوتا ہے اور 4 اور 1 5 حصے ہو گئے. 1 حصہ بچتا ہے, وہ 1 حصہ چچا کو دے دیا جائے گا. اب دیکھیے پہلی ماں کی پہلی حالت ہم دیکھ رہے تھے, بیٹا آ گیا پہلے مسئلے میں, دوسرے مسئلے میں بیٹی آ گئی ماں کے ساتھ, تیسرے مسئلے میں حقیقی بہنوں میں سے 2 بہنیں آ گئی, تو اس لیے سدس مل رہا تھا. اب آگے دیکھیے ماں ہے وارثوں میں اور حقیقی بہن بھائی ہے, یہاں پر 2 حقیقی بھائی ہے, تو ماں کو سدس ملے گا اور حقیقی بھائیوں کو ہم اسبا بنا دیں گے. یہاں پر وہ اسبا بن جائیں گے. تو مسئلہ پھر 6 سے ہی بنائیں گے. سدس ہے یہاں پر, تو 6 سے مسئلہ بنائیں گے. 6 کا سدس ماں کو 1 مل جائے گا اور باقی حصہ بھائیوں کو مل جائے گا اسبا ہونے کی وجہ سے. پھر اب ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں. یہاں پر ماں زندہ ہے وارثوں میں اور ماں شریک بہنیں 3 ہیں, یعنی ماں کی طرف سے بہنیں 3 ہیں جو دوسرے باپ سے ہیں, تو اور چچا بھی ہے, تو ماں کو سدس ملے گا. اب یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہر جہت سے ہم دیکھیں گے کہ بھائی بہن ہے یا نہیں ہے, تو ماں شریک بہنیں بھی آ گئی ہیں یہاں پر, تو ان کو سلس ملے گا اور چچا اسبا بنے گا. تو اب یہاں پر 2 حصے آ گئے, سلس آ گیا اور سدس آ گیا. تو چھوٹا عدد جو ہے 1/6 ہے, 1/3 جو ہے وہ بڑا ہے اور 1/6 چھوٹا ہے. تو اس سے ہم مسئلہ بنا لیں گے اس کے ہمنام عدد سے. 6 سے مسئلہ بنائیں گے تو 6 کا سدس ماں کو 1 حصہ مل جائے گا اور ماں شریک بہنوں کو 2 حصے ملیں گے اور چچا کو باقیہ مال ملے گا. 2 اور 1 یہاں پر 3 ٹوٹل ہو گئے, پھر اب بچتا ہے 3, وہ چچا کو مل جائے گا. تو یہ ماں کی پہلی حالت تھی. اب اس کے بعد ماں کی دوسری حالت آتی ہے سلوس کل, یعنی جتنا بھی مال ہوگا اس کا سلس مل جائے گا. سلس کہتے ہیں 1/3 کو, 1/3 کو. تو کب ملے گا؟ بیٹا بیٹی نہیں ہے, پوتا پوتی بھی نہیں ہے, بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے, پوتا پوتی بھی نہیں ہے, اور بھائی بہنوں میں سے 2 یا زیادہ نہیں ہیں, کم ہیں اس سے, تو اس کو ماں کو سلوس کل ملے گا. اب دیکھیے مسئلہ کیا بنتا ہے اس میں کہ مرنے والی طاہرہ ہے, ماں زندہ ہے اس کی اور باپ زندہ ہے, نہ بیٹا بیٹی ہے, نہ پوتا پوتی ہے, نہ بھائی بہنوں میں سے کوئی ہے, تو ماں کو سلس کل ملے گا. 1/3 پورے مال کا 1/3 ملے گا اور باپ تو اسبا بن جائے گا. تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ہی حصہ ہے سلس, ایک ہی عدد آ رہا ہے, تو اس سے ہی اس کے ہمنام عدد سے ہم مسئلہ بنا لیں گے, یعنی 3 سے. 1/3 ہے تو 3 سے مسئلہ بنا لیں گے. میت کے مال کے 3 حصے کریں گے, اس کا سلس یعنی 3 کا 1/3 1 ہوتا ہے, تو وہ ماں کو دے دیں گے اور باقیہ جو ہے وہ باپ لے جائے گا اسبا ہونے کی وجہ سے. اب اس کے بعد ماں کی تیسری حالت ہے سلوس ما بقیہ, باپ اور زوجین یعنی میاں بیوی کے ساتھ. اب یہ سلوس ما بقیہ کیا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. مرنے والی شاکرہ ہے, شوہر زندہ ہے اس کا, یعنی زوجین میں سے کوئی ایک ہونا ہے یہاں پہ, تو اس کے ساتھ جو ہے شوہر ہے شاکرہ کا, اور اس کی ماں زندہ ہے اور اس کا باپ زندہ ہے. تو یہاں پر باپ آ گیا اور اس کا شوہر آ گیا. تو یہاں پر مسئلہ شوہر کو تو نصف ملے گا حصہ, اور چونکہ شوہر کو نصف اس لیے دے رہے ہیں, ہاف اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ کوئی اولاد نہیں ہے. ماں کو سلوس ما بقیہ ملے گا اور باپ اسبا بنے گا. تو اب یہاں پر سلوس ہے اور نصف ہے, تو مسئلہ جو ہے 6 سے بنے گا. تو اب شوہر کو نصف دے دیں گے, 3 ہو جائے گا, ہاف 6 کا ہاف 3 ہوگا. اب جتنا بچ رہا ہے یہ 3 دے دینے کے بعد 6 میں سے 3 نکال دیے بعد 3 بچ رہا ہے, تو ما بقیہ کیا ہے ہمارے پاس 3 ہے, اس کا سلوس دینا ہے, یعنی 3 کا 1/3 دینا ہے. تو 3 کا 1/3 1 ہوگا, یعنی پہلے ہم نے کیا کیا, شوہر کا جو حصہ تھا وہ اس کو دے دیا
6 میں سے نصف 3 تھے، تو اب بچ رہے تھے 3، تو ہمارے پاس ما بقیہ جو بچ رہا ہے وہ 3 تھا، تو اس کا ثلث ہم کو دینا تھا، ثلث ما بقیہ ماں کو دینا ہے، تو وہ 3 کا ثلث یعنی 3 کا 1/3 ایک ہوتا ہے جو ماں کو ہم یہاں پر دے دیں گے۔ اب اس کے بعد باپ کو عصبہ ہونے کی وجہ سے بقیہ مال مل جائے گا۔ تو یہ ایک صورتحال تھی جس میں ثلث ما بقیہ ملتا ہے، تو یہاں پر تو شوہر زندہ تھا، لیکن اگر مان لئیے بیوی زندہ ہے، شاکر آنا چاہیے، یہاں پہ شاکرہ غلطی سے آ گیا ہے، شاکر ہے مان لئیے مرنے والا، اور اس کی بیوی زندہ ہے اور ماں زندہ ہے اور باپ زندہ ہے، تو اوپر کے مسئلے میں تو شوہر تھا، لیکن یہاں پر بیوی ہے، تو بیوی کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں ربع ملتا ہے، 1/4 مال ملتا ہے، تو بیوی کو ربع ہے، ماں کو ثلث ما بقیہ دیں گے اور باپ کو عصبہ ملے گا، تو ثلث ہے یہاں پر اور ربع ہے، تو مسئلہ جو ہے 12 سے بنائیں گے۔ اب یہ مسئلہ بنانے کے رولز بھی انشاءاللہ آگے آئیں گے، اب یہاں پر آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ یہاں پر مسئلہ 12 سے بنے گا، تو 12 کا ربع یعنی 1/4، ربع کہتے ہیں 1/4 کو، 12 کا ربع ہوتا ہے 3، اور پھر اب 12 میں سے 3 نکال دینے کے بعد 9 بچ جاتے ہیں، تو ما بقیہ 9 ہوگا، ما بقیہ 9 ہے تو اس کا ثلث 9 کا 1/3 ماں کو دیں گے، 9 کا 1/3 3 ہوتا ہے، اور 3 اور 3 یہاں پر چلے گئے حصے، 6 ہو گئے، اب باقی 6 حصے بچ رہے ہیں وہ باپ کو دے دیں گے عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں تک ماں کے حصے ہم نے دیکھ لیے، اب اس کے بعد باپ کے حصوں کی حالتیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ باپ کے بھی 3 حصے، 3 حالتیں ہیں حصوں کی، الگ الگ ہیں، اب ان تینوں کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے باپ کا جو پہلی حالت ہے وہ ہے سدس یعنی 1/6، اور یہ فرض مطلق کہلاتی ہے یہ حالت۔ یہ کب ہوگی؟ جب بیٹا ساتھ ہوگا، باپ کے ساتھ جب بیٹا ہوگا تو باپ کو سدس ملے گا، فرض مطلق بولتے ہیں اس کو۔ تو فرض مطلق بولنے کا ریزن یہ ہے کہ مطلق کہتے ہیں کمپلیٹ کو، صرف یہاں پر باپ کو اس کا جو مقررہ حصہ ہے وہی ملے گا، دوسرے حالتوں میں اور بھی کچھ ملے گا، وہ کیا ملے گا ہم دوسری حالتوں میں دیکھ لیں گے، لیکن اب یہاں پر دیکھیے مرنے والا علی ہے، تو علی کا باپ زندہ ہے اور علی کا بیٹا زندہ ہے، تو ہم باپ اگر بیٹے کے ساتھ اگر ہوگا تو باپ کو ابھی ہم نے یہاں پر کہا سدس ملے گا، تو سدس یہاں اس کو دے دیں گے اور بیٹا عصبہ بنے گا، تو سدس ایک ہی حصہ ہمارے پاس ہے، تو 1/6 کے ہمنا مدد سے ہم مسئلہ بنا لیں گے، 6 سے بنائیں گے، 6 کا سدس 1 ہوتا ہے باپ کو دے دیں گے، اور بچا ہوا بیٹے کو 5 حصے مل جائیں گے عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ فرض مطلق ہے باپ کی پہلی حالت بیٹے کے ساتھ کہ اس کو سدس مل جاتا ہے۔ اب باپ کی دوسری ایک اور حالت ہے فرض مع تعصیب، یعنی اس کو فرض کہتے ہیں مقررہ حصے کو، یعنی اس کو سدس تو ملے گا ہی اور وہ عصبہ بھی بنے گا، اور یہ کب ہوگا؟ مؤنث اولاد کے ساتھ نیچے تک، یعنی بیٹی ہو یا بیٹے کی بیٹی ہو یا پوتے کی بیٹی ہو اور وہ باپ کے ساتھ آ جائیں تو باپ کو سدس بھی ملے گا اور وہ عصبہ بھی بنے گا۔ اب یہاں پر مسئلہ دیکھ لیجئے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مان لیجیے مرنے والا علی ہے اور اس کی بیٹی زندہ ہے اور اس کا باپ زندہ ہے، تو اب بیٹی کو نصف دیتے ہیں ہم اور باپ کو سدس بھی دیں گے اور وہ عصبہ بھی بنے گا، تو اب یہاں پر 2 عدد ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں، ایک ہے سدس اور ایک ہے نصف، تو مسئلہ ہم 6 سے بنا لیں گے، سدس کے ساتھ نصف آ رہا ہے تو مسئلہ 6 سے بنا لیں گے، 6 کا نصف ہوتا ہے 3، وہ بیٹی کو دے دیں گے، اب پھر 6 کا سدس ہوگا 1، تو وہ 1 جو ہے باپ کو دے دیں گے، پھر 1 دینے کے بعد جو بچا ہوا ہوگا حصہ وہ بھی باپ کو ہی ملے گا، 2 حصے بچ جائیں گے، سدس 6 کا سدس 1 دے دیا ہم نے، پھر 3 اور یہاں پر 1، 4 حصے تقسیم ہو گئے تھے، 2 حصے بچ رہے تھے، عصبہ باپ یہاں پر بنے گا، تو اس کو عصبہ ہونے کی وجہ سے 2 حصے مل جائیں گے، تو 2+1 یہاں پر ٹوٹل باپ کے 3 حصے ہوں گے۔ یہ ہے فرض مع تعصیب، یعنی اس کو مقررہ حصہ بھی ملے گا، سدس بھی ملے گا اور وہ عصبہ بھی بنے گا۔ اب یہ دوسری حالت تھی، اب اس کے بعد تیسری حالت آئے گی باپ کی کہ وہ عصبہ محض، صرف عصبہ بنے گا باپ، اور یہ کب ہوگا کہ میت کی اولاد ہے
میت کی اولاد اور بیٹے کی اولاد نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ میت کی اولاد ہے نہ بیٹے کی اولاد ہے۔ اولاد یہاں پہ مذکر مؤنث دونوں بھی ہم کاؤنٹ کریں گے۔ تو مسئلہ دیکھتے ہیں، مرنے والا علی ہے، اس کا صرف باپ ہے اور نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کی بیٹے کی کوئی اولاد ہے، تو عصبہ محض یعنی پورا مال اسی کو دے دیا جائے گا، باپ کو۔ تو ایک ہی حصہ نکالیں گے میت کے مال کا اور وہ پورا حصہ ہم باپ کو دے دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ، ایک اور مسئلہ ہے، مرنے والا علی ہے اور ماں بھی ہے یہاں پر۔ اب میت کی اولاد نہیں ہے نہ بیٹے کی اولاد ہے، البتہ ماں ہے اور باپ ہے، تو ماں کو ہم ثلث دے دیں گے اور باپ کو عصبہ محض بنائیں گے، وہ عصبہ بنے گا۔ تو ثلث ہے ہمارے پاس یہاں پر، تو ہم مسئلہ 3 سے بنا لیں گے، میت کے مال کے 3 حصے کریں گے، ماں کو 1 حصہ دیں گے اور باپ کو 2 حصے دیں گے۔ تو اب یہاں پر صرف عصبہ بن رہا ہے، باپ عصبہ محض بن رہا ہے، یہ ہے تیسری حالت باپ کی۔ اور اس کے بعد پھر دادا کے حصے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب دادا کے وہی حصے ہوتے ہیں جو باپ کے ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو حصے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ سیم وہی حصے ریپیٹ ہوں گے جو دادا کے ہیں۔ ویسے دادا کے اور بھی حصے بنتے ہیں جو یہاں پر ابھی ہم ڈسکس کرنے والے نہیں ہیں، تھوڑی نالج ہماری جب بڑھ جائے گی، ہم اور مسئلے جب ہم دیکھ لیں گے اس کے بعد پھر دادا کے مسائل اور دیکھیں گے۔ تو محض یہاں پر دادا کے وہ مسئلے دیکھنے والے ہیں جو دادا اور باپ میں کامن ہے، یعنی اگر دادا نہیں ہوگا تو یعنی باپ اگر نہیں ہوگا تو دادا اس کی جگہ قائم مقام بن جائے گا، جو جیسا باپ کو ہم ٹریٹ کر رہے تھے ویسے ہی دادا کو بھی ہم ٹریٹ کریں گے، وہی حصے ملیں گے۔ تو وہ حصے دیکھنے سے بھی پہلے ایک اور یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اگر باپ موجود ہوگا تو دادا کو حصہ نہیں ملے گا، اسی طرح اگر دادا موجود ہوگا تو پر دادا کو حصہ نہیں ملے گا، یعنی واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ تو یہاں پر اگر مان لیے باپ ہے تو باپ جو ہے واسطہ ہے اور ذل واسطہ دادا ہے، تو باپ اگر موجود ہوگا تو دادا کو کچھ نہیں ملے گا، مرنے والا علی ہے، دادا موجود ہے اس کا، وہ ورثہ میں، اور باپ موجود ہے، تو یہاں پر واسطہ موجود ہے، باپ موجود ہے، تو دادا کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ ذل واسطہ ہے، اس سے ایک بیچ میں ایک کنیکشن واسطے والا ہے وہ، تو یہاں پر یہ دادا ساقط ہو جائے گا اور باپ عصبہ محض بن جائے گا اور میت کے مال کا ایک ہی حصہ کریں گے اور وہ پورا حصہ باپ لے جائے گا۔ تو باپ کی موجودگی میں دادا کو مال نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، پر دادا اگر موجود ہے اور دادا بھی موجود ہے تو پر دادا کو کچھ نہیں ملے گا، وہ ساقط ہو جائے گا اور دادا کو ہی سارا مال مل جائے گا، ایک حصہ کریں گے وہ سارا حصہ دادا کا ہو جائے گا۔ اب جو حالتیں باپ کی تھی وہی حالتیں یہاں پہ دادا کی بھی دیکھ لیں گے۔ جب باپ ایبسنٹ ہوگا، داد موجود نہیں ہوگا، باپ موجود نہیں ہوگا، زندہ نہیں ہوگا، تو دادا کی وہی حالتیں بنیں گی جو باپ کی تھی۔ تو پہلا جو ہے فرض مطلق ہے بیٹے کے ساتھ، وہی سیم مسائل ریپیٹ ہوں گے جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا تھا کہ دادا ہے اور بیٹا ہے، تو باپ کو جو ہے سدس، دادا کو سدس ملے گا اور بیٹا عصبہ بنے گا، تو 6 سے ہم مسئلہ بنائیں گے، 6 کا سدس دادا کو دے دیں گے، پھر بچے ہوئے 5 حصے بیٹے کے ہو جائیں گے۔ یہ پہلی حالت ہے۔ اب اس کے بعد دوسری حالت دادا کی فرض مع تعصیب، یعنی اس کا مقررہ حصہ بھی ملے گا اور وہ عصبہ بھی بنے گا، یہ مؤنث اولاد کے ساتھ ہوگا نیچے تک، یعنی مؤنث اولاد یعنی بیٹی یا بیٹے کی بیٹی موجود اگر ہوگی، تو علی ہے مرنے والا اور اس کی بیٹی موجود ہے اور دادا موجود ہے، تو بیٹی کو نصف ملتا ہے، دادا کو سدس بھی ملے گا اور وہ عصبہ بھی بنے گا۔ تو مسئلہ یہاں 6 سے بنائیں گے، 6 کا نصف بیٹی کو دے دیں گے 3، اور 6 کا سدس ہوتا ہے 1، تو 1 اس کو ملے گا دادا کو اور وہ عصبہ بھی بنے گا، ریمیننگ مال بھی لے جائے گا 2، تو 2 + 1 3 حصے اس کو دادا کو مل جائیں گے یہاں پر۔ تو یہ دوسری حالت تھی۔ اب اس کے بعد پھر تیسری حالت آ رہی ہے دادا کی عصبہ محض، یعنی میت کی اولاد بھی نہیں ہے، بیٹے کی اولاد بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انہیں اکیلا، وہ دادا اکیلا عصبہ بن جائے گا، تو میت کے مال کا ایک ہی حصہ کریں گے،
یہاں پر اب دیکھیے کوئی ورثہ اور نہیں ہے تو ایک وہ حصہ دادا کو مل جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، مان لیے ماں زندہ ہے میت کی اور دادا زندہ ہے ورثہ میں، تو ماں کو ثلث دے دیں گے اور باپ عصبہ بن جائے گا۔ مسئلہ یہاں پر 3 سے بنائیں گے، 3 کا ثلث ماں کو 1 دے دیں گے، باقی کے 2 حصے عصبہ ہونے کی وجہ سے دادا کو مل جائیں گے۔ تو یہاں تک دادا کی 3 حالتیں مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔